ہومیرا اصغر کی لاش ان کے فلیٹ سے ملی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 ماہ پرانی ہے۔ مرنے کے بعد گھر والوں کو لاش لینے تک کی فکر نہیں تھی۔ اب بھائی نے آ کر ڈیڈ باڈی لی ہے اور بیان دیا ہے کہ یہ بہن انڈیپینڈنٹ تھی اور زندگی کے فیصلے کرنے میں پورا لمبا حساب کتاب لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہوا ہے۔ دیکھو یہ واقعات یورپ امریکہ میں مغربی دنیا میں کامن ہے، نارمل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، پرانے دقیانوسی خیالات کے، اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، ورنہ یورپ میں مغربی دنیا میں یہ نارمل ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہم لوگ چونکہ غریب لوگ ہیں نا، دقیانوس، گھٹیا، پرانی سوچ کے، فیمنزم کے خلاف، عورت کی آزادی کے خلاف، گھٹیا نیچ گھٹیا لوگ ہیں، اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں۔ ابھی میں باہر ملک میں گیا تھا، نام نہیں بتاؤں گا ملک کا، سب میں ہی ہو رہا ہے، یہ نام بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ایک خاتون تھی گوری، تو اس کا فون آیا آفس میں میری کولیگ کے پاس کہ میں بیمار ہوں، مجھے مرنے والی ہو رہی ہوں میں۔ تو کہتے میں نے اپنی کولیگ سے کہا تمہاری ماں بیمار ہے، مرنے والی ہو رہی ہے، چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا بھائی آج آفس ڈے ہے، ورکنگ ڈے ہے، چھٹی کا دن ہوتا تو میں چلی جاتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے کوئی اس کو اتنا کوئی ٹینشن، کچھ کو ٹینشن ہوتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ چلی بھی جاتی ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں بھائی انتقال ہو گیا، مر گئی۔ تو اچھا یہ کامن ہے، کوئی پورا ملک نہیں ہلا ان کا، ہم غریبوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح، جیسے ہم لوگ ہیں نا نیچ گھٹیا پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے، 4 شادیاں، 19 بچے، یہ ہم لوگ ہیں گھٹیا سوچ کے، مولانا طارق مسعود اور ان جیسے بے وقوف۔ گورا ان چیزوں سے آزاد ہو چکا ہے، وہ ترقی پہ بلیو رکھتے ہیں، وہ ہماری طرح گھٹیا سوچ کے کیا ہو گیا تم لوگ کو بھائی؟ میں سیکولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے نکلو، آزاد ہو ان چیزوں سے۔ تو وہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں ان چیزوں سے۔ تو ایک اور آزادی کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی جو میرا سفر تھا، ابھی بالکل پرسوں آیا ہوں نا میں، وہاں مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے جو 45 سال پہلے وہاں گئے تھے، اور بزرگوں نے ان کی تشکیل کی تھی، 45 سال سے وہاں ہیں۔ اس وقت جب وہاں لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے وہاں بڑی محنت کی، فری میں بچوں کو پڑھایا۔ کہتے ہیں مسلمان ایسے مرتد ہو گئے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے تھے، تو میں گھر جاتا، ان کے گاڑی میں بٹھا کے لاتا، مسجد میں پڑھاتا ان کو، اتنی محنت کی۔ اس محنت کا صلہ آج نظر آ